السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں بھی ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ہڈی کا ٹوٹ جانا پر۔ حادثات میں یا کسی جگہ سے گرنے سے عموماً ہڈیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ بچوں کی ہڈیاں چونکہ نرم ہوتی ہیں اس لیے زیادہ تر ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں، لیکن بوڑھوں کی ہڈیاں خشک اور بربریک ہو جانے کی وجہ سے خام خام ٹوٹتی ہیں۔ جنگ کے دوران میں بمباری کی وجہ سے جو زخم اور چوٹیں آتی ہیں ان میں فریکچر بھی ہوتے ہیں۔ فریکچر دو طرح کے ہوتے ہیں، سادہ فریکچر اور مرکب فریکچر۔ سادہ فریکچر میں صرف ہڈی ٹوٹتی ہے، زخم نہیں ہوتا، لیکن مرکب فریکچر میں ہڈی ٹوٹنے کے علاوہ زخم بھی ہو جاتے ہیں اور ہڈی ٹوٹی ہوئی باہر نکل آتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر خون بہہ رہا ہو تو ٹورنیکیٹ باندھ کر خون بند کریں۔ زخم پر صاف کپڑا باندھ دیں۔ ضروری نہیں کہ فرسٹ ایڈ والے ہڈی سیدھی کرنا بھی جانتے ہوں، لیکن کم سے کم سہارا دینا فرسٹ ایڈ والے کا فرض ہے۔ اس کام کے لیے سپلنٹ استعمال ہوتے ہیں۔ سپلنٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ہڈی کو سہارا دینے کے لیے لکڑی کی چوڑی اور لمبی چپٹیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تقریباً 2.5 انچ چوڑی اور 1 فٹ لمبی چپٹیاں کام دے سکتی ہیں۔ سپلنٹ بنے بنائے بھی ملتے ہیں جو کہ بازوؤں، کہنوں، ٹانگوں اور گھٹنوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ سامان ہسپتالوں میں ہوتا ہے، فرسٹ ایڈ والوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تاروں کے سپلنٹ بھی ہوتے ہیں جن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس صورت موڑنا ہو مڑ جاتے ہیں۔ ہسپتالوں میں فریکچر کے علاج کے لیے پلاسٹر آف پیرس کا پلستر لگاتے ہیں، لیکن یہ پلستر لگانے پہلے ہڈی کو اپنی اصلی جگہ اور ایک سیدھ کرنا پڑتا ہے۔ فرسٹ ایڈ والوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے لکڑی کے سپلنٹ استعمال کرنے چاہیے۔ لکڑی پر روئی رکھ کر پٹی لپیٹ دی جاتی ہے، پھر ٹوٹے ہوئے بازو یا ٹانگ کے دونوں طرف دونوں پٹیاں رکھ کر اور ٹانگ یا بازو کو سیدھا کر کے اور ذرا کھینچ کر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ باقی کام ہسپتال میں پہنچنے پر کیا جاتا ہے۔ فریکچر کے ساتھ اگر زخم ہو اور خون بہہ رہا ہو تو اسے بند کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے ٹورنیکیٹ باندھیں۔ ٹورنیکیٹ باندھنے کے بعد ہر 20 منٹ بعد 1 منٹ کے لیے کھولنی چاہیے اور پھر باندھی جا سکتی ہے۔ جب ہسپتال مریض پہنچا دیا جائے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے چاہے ٹورنیکیٹ کھولیں یا چاہے بند کریں۔ فریکچر کے مریض کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم جھٹکا لگے۔ اسی دوران میں اگر ہسپتال دور ہو تو مریض کے درد کو دور کرنے کے لیے درد کا ٹیکا لگانا چاہیے، لیکن اس کی اطلاع بعد کے علاج کرنے والوں کو دے دینی چاہیے۔ ہسپتال میں پہلے زخم کا علاج کیا جاتا ہے، اگر ٹانکوں کی ضرورت ہو تو لگا دیے جاتے ہیں، اگر درد ہو تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اگر خون جا رہا ہو تو اس کو بند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہڈی کو اپنی جگہ پر بٹھانے کا جتن کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے ہڈی کو کھینچنا پڑتا ہے۔ کھینچنے سے ہڈی خود بخود اپنی اصلی جگہ پر آ جاتی ہے اور اسے اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے پلستر لگا دیا جاتا ہے۔ فریکچر کے فوراً بعد جب ہڈی جگہ پر ورم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ 3-4 دن بعد کم ہوتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، جب تک یہ ورم نہ چلا جائے پلستر لگانا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر فوراً پلستر لگا دیا جائے تو ورم اترنے کے بعد پلستر ڈھیلا ہو جائے گا اور پلستر لگانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اگر علاج لکڑی کی سپلنٹ کے ذریعے کیا جائے تو اس انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سپلنٹ کے اوپر پٹی کو روزانہ کسا جا سکتا ہے اور ہڈی کی سیدھ کو بھی اکثر بار بار چیک کیا جا سکتا ہے۔ فریکچر کی مناسب تشخیص اور علاج سے پہلے اگر ہڈی کا ایکس رے لے لیا جائے تو علاج اور تشخیص میں بہت مدد مل سکتی ہے، بلکہ فریکچر کو چڑھا کر اور پلستر یا سپلنٹ باندھ کر ایک دفعہ پھر ہڈی کا ایکس رے فوٹو لے لینا چاہیے
تاکہ کیا پتہ چل سکے کہ ہڈی اپنی مناسب جگہ پر ٹھہر گئی ہے یا نہیں۔ چھوٹے بچوں اور جوان آدمیوں کے فریکچر عام طور پر 6 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بوڑھوں کے فریکچر بعض اوقات 4 ماہ تک لے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔